بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ آج کا ایک عنوان ہے شطحیات صوفیہ، مطلب وہ باتیں جو صوفیہ کرام سے غلبہ حال کی وجہ سے صادر ہو جاتی ہیں، تو ان کے جو معنی و مفہوم ہے وہ عام سمجھ سے بہت بالا تر ہوتا ہے، یہاں تک کہ علوم ظاہری کے ماہرین بھی اس کے معنی جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہر علم کے ایک اصول اور قوانین ہوتے ہیں، تو تصوف بھی ایک فن ہے، ایک علم ہے، تو اس کے بھی اصول و قوانین ہیں۔ تو شطحیات کے تعلق سے جو صوفیہ غلبہ حال کی وجہ سے جو ان کی زبان سے غیر شرعی الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی قوانین بنا رکھے، اور یہ علم کا اصول ہے کہ اس علم کو سمجھنے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے جو ماہرین ہیں، جو اصول انہوں نے بنا دیا ہے، اسی اصول کو فالو کرنا چاہیے، یہی اصول ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ مرزا انجینئر قسم کے لوگ اس علم سے واقف کچھ نہیں ہے، نہ اس راہ پر چلے، نہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوئی جستجو کی، لیکن اس کی وہ باتیں خاص طور سے جو شطحیات میں داخل ہے، جیسے وہ عام طور سے جو ان کے کلپس میں دیکھیے، وہ ہر جگہ جو ہے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ کوئی جو بولتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑا مارکا جو ہے انہوں نے وہ یہ کر لیا ہے کہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والی بات، ہر جگہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ ان کو ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ وہ بس صوفیہ کو وہ شکست دے دیں گے۔ تو وہ بہت بڑی بھول میں ہے، اور ان کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ اس کے بھی قوانین جو ہے صوفیہ کرام بنا چکے ہیں، اس طرح کے الفاظ بے شمار جو ہے وہ تصوف کی کتابوں میں وہ درج ہیں، تم کہاں اس کو یہ کرو گے۔ لیکن کیا ان شطحیات کی وجہ سے اور وہ غلبہ حال کی وجہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے تصوف جو ہے وہ متون ہو جاتا ہے؟ اس کو مسترد کیا جا سکتا ہے؟ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے قوانین بنائے جا چکے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ بھائی سلسلہ مجددیہ کی امام الطریقہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی سے شاید ہی کوئی تصوف کا کوئی فرد ہوگا جو آپ کے نام گرامی سے واقف نہ ہو۔ تو آئیے دیکھیں کہ آپ نے اپنے مکتوبات امام ربانی میں اور انہی کے خلیفہ خاص حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات القدس میں کیا باتیں جو ہے یہ شطحیات کے تعلق سے وہ فرمائی ہیں، یا ظاہر آپ کا فرمانا دراصل پورے تصوف کا جو ہے وہ خلاصہ ہے، اور یہی اصول قوانین ہے تصوف میں، یہی چلتے ہیں۔ تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کوئی کلمہ بظاہر علوم شریعہ سے ہٹا ہوا معلوم ہو، کیونکہ آپ پر بھی جو ہے نا کچھ شطحیات آپ سے بھی وہ یہ ہوئے تھے، تو لوگوں نے آپ پر بھی تنقید کی، تو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں مجدد صاحب کہ کوئی کلمہ بظاہر علوم شریعہ سے ہٹا ہوا معلوم ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کہنے والا کون ہے۔ اگر وہ ملحد اور زندیق ہے، اب دیکھیے یہاں سے وہ بات لائیے کہ یہ چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ جو یہ کہتا ہے، تو بھائی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ ملحد تھے، یہ زندیق تھے؟ مسلمانوں کی اس وقت خاص پاک و ہند میں تو آدھے مسلمان ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، آپ کا تو کہنا ہی کیا، آدھی دنیا کے مسلمان بلکہ میکسیمم جو مسلمان ہیں وہ آپ کو بالکل جو ہے ایک سچا پکا مومن اور ولی اللہ، اور یہ اس درجے پر جو ہے آپ کو فائز کرتی ہے۔ اور ایسے شخص کے تعلق سے اگر یہ سب باتیں ہوں تو دیکھیے مجدد صاحب کیا، پہلے آپ دیکھیے کہ یہ جو الفاظ یہ کہنے والا کون ہے، یہ ملحد ہے یا کوئی زندیق ہے؟ تو ضرور اس کی تردید چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ملحد اور زندیق ہے، وہ فتنہ ہی پھیلائے گا۔ لیکن اگر اس کلمہ کا کہنے والا مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ پر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کی بات کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے محل صحیح پیدا کرنا چاہیے۔ یہ اصول ہے تصوف کے، یا پھر اس کے کہنے والے سے اس کا حل طلب کرنا چاہیے کہ خود کہنے والے کا اس سے منشا کیا ہے، کیا مراد ہے۔
آپ حضرات القدس صفحہ نمبر 118 میں آپ اس کو دیکھیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ شکر کے بہت سے درجے، شکر وہی غلبہ حال میں نکلے ہوئے الفاظ جو صوفیہ سے وہ نکلتے ہیں، سین کاف را، ٹھیک ہے، چھوٹی سی جس کو ہم لوگ عام طور سے کہتے ہیں۔ شکر کے بہت سے درجے ہیں، جس قدر شکر زیادہ ہوگا اسی قدر شکر غالب ہوگا۔ مطلب الفاظ اس طرح کے نکلیں گے، یہ غلبہ حال کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ جس شخص کو بستامی قدس سرہ جیسا شکر ہوگا تو وہ بے تحاشا کہہ بیٹھے گا کہ میرا جھنڈا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہے۔ یہ شتیہات میں ہے نا۔ اب کیسا کوئی کہنے والا اگر حالت سہ میں اور ہوش و حواس میں کہہ دے تو وہ تو اسی وقت جو ہے وہ مرتد کافر ہو جائے گا۔ لیکن کیا کوئی باجد بستامی کو یہ بات کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ غلبہ حال میں نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ حضرت باجد بستامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے اولیاء، بلکہ سلطان العارفین کہلاتے ہیں۔ ساہ والے کے متعلق یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ اسے کبھی شکر نہیں ہوتا۔ تو بعض اولیاء کرام جو حالت ساہ میں دکھتے تو ہیں لیکن ان کی کیفیات بدلتی رہتی ہے، کبھی وہ حالت شکر میں چلے جاتے، کبھی وہ حالت ساہ میں رہتے ہیں۔ یہ شکر و سہ جو ہے باقاعدہ ایک چیپٹر ہے تصوف میں، اس پر جو ہے بہت اچھے سے جو ہے کشف المحذوب میں جو ہے وہ بحث بھی کی گئی ہے، آپ اس کو بھی وہاں بھی دیکھ لیں۔ ایسا خیال کرنا بھی غلط ہے۔ خالص سہ تو عام لوگوں کا حصہ ہے، مطلب عام لوگ بالکل جو ہے چونکہ وہ بالکل معرفت اور ولایت سے الگ ہٹے ہوئے، تو یہ ان کا جو ہوش و حواس میں مکمل ہے، ان سے اگر اس طرح کے الفاظ نکلیں گے تو یہ اسی وقت جو ہے کافر اور مرتد ہو جائیں گے۔ اور جس نے سہ کو ترجیح دی ہے اس کی مراد غلبہ سہ ہے، صرف سہ نہیں۔ مطلب اولیاء کرام پہ یہ دونوں کیفیات جو ہے نا وہ وارد ہوتے ہیں، خواہ وہ اولیاء جو ہے وہ غلبہ شکر میں ہو یا غلبہ سہ میں ہو۔ اسی طرح جس نے شکر کو ترجیح دی ہے اس کی مراد غلبہ شکر ہے، صرف شکر نہیں، کیونکہ صرف شکر تو سراسر جس پہ مکمل جو ہے شکر والی کیفیت ہو تو یہ آفت ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ جو ارباب سہ کے سردار ہیں اور جو سہ کو شکر پر ترجیح دیتے ہیں، ان کی اس قدر شکر آمیز عبارتیں ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ مثلا وہی عارف ہے اور وہی معروف، یہ الفاظ حضرت جنید بغدادی کے۔ پانی کا رنگ اس کے برتن کا رنگ ہے۔ حادث جب قدیم کے ساتھ مل جاتا ہے تو قدیم بن جاتا ہے، مطلب اس کا حدث جو ہے اور بات کا ہونا جو ہے وہ قدیم میں شامل ہو جاتا ہے۔ ابھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں خاص طور سے علماء میں آپ اس کو پیش کریں کہ اس کے کیا یہ کفری الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن حضرت جنید بغدادی کو کوئی کافر کہتا ہے؟ بلکہ ولیوں کا سردار ان کو مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب غلبہ حال میں یہ نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور اس کے معنی وہ مفہوم جو ہے یہ اولیاء کرام اور اہل تصوف ہی سمجھ سکتے ہیں، عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور صاحب عوارف المعارف مطلب شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو ارباب سہ میں کامل ترین ہیں، ان کی اس کتاب میں بھی مطلب عوارف المعارف میں بھی شکر والے معارف ہیں جن کی تفصیل کیا بیان کی جائے۔ چنانچہ یہ بات شکر ہی کی ہے کہ اسرار کو ظاہر کیا جائے یا کوئی بات بڑائی اور فخر کی جائے جو ہوتی ہے۔ ابھی اس طرح کی بات ہے نا، وہ چشتی رسول اللہ میں اور وہ اس طرح کے اشرف علی رسول اللہ کی جو ان کے مرید نے وہ سب چیزیں دیکھا، تو اس میں کیا یہ بڑائی ہے یا کسی طرح کا کوئی معاملہ ہے کی جائے اور اپنے مراتب دوسروں پر ظاہر کیے جائیں۔ اگر سہ خالص ہوتا تو ایسے مواقع پر اسرار کا افشا کرنا کفر تھا۔ اب دیکھیے یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے حالت سہ میں بالکل ہوش و حواس میں اس طرح کے الفاظ کہے گا تو وہ کفر کرے گا، ہے نا، جیسا کہ خود یہ اس طرح کا انجینئر اور اس طرح کے سمجھ رکھنے والے لوگ سمجھ رہے ہیں اس وقت، لیکن حقیقت تو یہ ہے ہی نہیں، ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم و معرفت کی انتہائی بلند ترین مقام پر ہے،
اور ان پر جو ہے کیفیات وارد ہوتی رہتی ہیں، کبھی شکر والی کبھی سہ والی. جب یہ سہ والی آتی ہے تو دیکھیے ان کی پھر عاجزی دیکھیے ان کی کتابوں میں پڑھیے، ہے نا، پڑھیے کہ بھائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کیا عاجزی تھی اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں میں رہتے تھے، کسی طرح کی کبر و بڑائی تھی. تو کوئی شخص جو ہے مکمل شریعت کا پابند ہو اور وہ اپنا کلمہ پڑھائے گا. مولانا شیخ علی تھانوی کی پوری زندگی میں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا. تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنا کلمہ پڑھائے گا. اور کسی نے وہ بات کہی ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس طرح کی چیزیں، تو اس پر آپ کو محمول کرنا چاہیے اس فتوحات پر کہ بھائی یہ سب غلبہ حال میں نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور اس کے قوانین آلریڈی جو ہے تصوف میں متعین کیے جا چکے ہیں. پھر تصوف میں آپ نے کیوں نہیں پڑھا یہ اصول قوانین؟ بھائی اگر میڈیکل میں کوئی بات کو سمجھنی ہے تو اس کے اصول قوانین کے مطابق سمجھیں گے. اگر آپ کو لاء میں کچھ سمجھنا ہے تو اس کو لاء میں جو اصول قوانین بنائے جا چکے ہیں اسی کے مطابق بات کرنی ہوگی، یا اپنی منمانی آپ ہانکیں گے. تو یہ جہالت کی نشانی ہے اور آپ سے جہالت جو ہے نا وہ عیاں ہو رہا ہے. اور اپنے کو دوسروں سے بہتر جاننا شرک تھا. ظاہر اس طرح سبحانی میں ہی پاک ہوں، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے یہ تو کفریہ ہے نا. اور یہ بڑے بڑے اولیاء سے یہ الفاظ وہ نکلے ہیں، لیکن کوئی شخص آپ کو کوئی کافر نہیں کہتا. باجید بستامی کو کوئی کافر کہتا اس طرح سبحانی کہنے کی وجہ سے، اور بڑے پیر صاحب کے وہ کہ میرا قدم جو ہے تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اس طرح کے الفاظ جو بڑائی کے ہیں، اس سے کیا وہ کافر ہو جاتے ہیں یا یہ ہوتے ہیں؟ نہیں. اس کے الفاظ شتیحات ہے، باقاعدہ اس کے چیپٹر اس کو ڈسکس کیا جا چکا ہے، اس کے اصول قوانین مرتب کیے جا چکے ہیں، اسی کے مطابق بات کی جائے. اور اہل تصوف اس بات کو سمجھتے ہیں. اگر کوئی دعویٰ کرے یا مکمل وہ دعویٰ کرے، اس پر وہ کتاب لکھے تب نہ کوئی بات ہو. اس طرح کے الفاظ تو بس وہ ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں پھر وہی معمولی مطلب بندہ بن کر کے یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. حضرت ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت منصور حلاج نے ان الحق کہا تو آپ ظاہر سولی پہ چڑھا دیے گئے. لیکن کیا آتا ہے منصور حلاج کہ وہ 200 رکعت 300 500 رکعت کی نمازیں وہ پڑھتا تھا. مطلب وہ کیسے وہ بندگی، جو شخص خود ان الحق ہے وہ نماز پڑھے گا، لیکن وہ ہر رات 500 رکعت روایتوں میں آتا ہے 500 رکعت نوافل ادا کرتے تھے. اور کھانے میں اتنی احتیاط برتتے تھے کہ کسی ظالم کا ٹچ کر جائے کوئی کھانا تو اس کو وہ نہیں کھاتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہے اتنی شریعت کی پابندی اور اتنے ممنوعات کا مطلب جو ہے وہ اس سے بچنے کا جو ہے وہ احتیاط آپ کے اندر وہ پایا جاتا تھا. تو کیوں بھائی جب کوئی ان الحق ہے تو پھر تو اس کو وہ فرعون تھوڑے، فرعون نے جو کہا تھا وہ بات کہتے ہیں نا، فرعون نے جو ہے خدا کو مٹا کر انا ربکم الاعلی کہا تھا، تو اس لیے وہ کافر ہوا اور اس کو پر وہ الزام نہیں. منصور نے خود کو مٹا کر جو ان الحق کہا تھا. جب وہاں منصور ہے ہی نہیں، ہے نا، تو پھر کہاں منصور کو جو خود کو خدا وہ کہہ رہی. یہ بہت گہری باتیں ہیں جو اہل تصوف ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ ظاہر پرست کبھی نہیں سمجھیں گے. تو میں تو یہ مخاطب ہو رہا ہوں بھائی وہ لوگوں سے جو تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں اور وہ بیکار میں جو ہے وہ انجینئر جیسے لوگوں کی اتباع وہ کرنے لگے. تو ایسے لوگوں سے میں انجینئر کی تو سمجھ سے مجھے بالکل بھی مطلب ذرا سی بھی امید نہیں کہ وہ اس طرح کی باتوں کو وہ سمجھ سکے گا. لیکن جو لوگ اس کو جو ہے وہ جانے انجانے میں وہ فالو کر رہے ہیں، کم از کم ان کی سمجھ میں جو ہے یہ سب باتیں آ جائے. سہ میں تھوڑا شکر ایسا ہے جیسے نمک، اگر نمک نہ ہو تو طعام بے مزہ ہو جاتا ہے. اگر نہ ہوتا عشق یا غم عشق کا، کون کہتا کون سنتا اس کی بات. تو یہ شکر جو ہے، یہ حالت شکر کیوں ہے، کیوں کو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں؟ ایک کشش پیدا ہوتی ہے اس بندے کے اندر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا اور اس کو فنا کے بالکل ادھر ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور اس میں اس کو اپنے کو فنا کر دیتا ہے. تو اس طرح کے الفاظ اسی لیے اس پہ ظاہر ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے. تو جس کے اندر عشق ہوگا نا تو وہ عشق والے اس طرح کے الفاظ جو ہے اس سے وہ ادا ہوتے ہیں. لیکن کتنا جیسے نمک کی طرح ہے نا، بالکل وہ نمک ہو جائے تو پھر کھایا ہی نہیں جائے گا. لیکن کھانے میں نمک کی کتنی ضرورت ہے، لیکن ایک مقدار ہے اس کی. تو اگر اتنی مقدار ہو تو اب دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری حیات دیکھیے
کہ آپ کو اس طرح کے شتیات بالکل وہی نمکی کی طرح دکھیں گے. پوری مولانا اشرف تھانوی کی زندگی پوری اٹھا کے دیکھیے, ایک دو یہ سب چیزیں جو بالکل نمک کی طرح دیکھیں گے تو کتنا اچھا لگتا ہے. لوگ اگر پڑھتے ہیں تو اس طرح کے مطلب وہ سرسار ہوتے ہیں, لیکن شرط یہ کہ بھائی اچھی نیت کے ساتھ ان کی حیات اور ان کی بایوگرافی کو پڑھی جائے. حافظ کی کوئی بات بھی ہرگز نہیں فضول, نقطے جو اس میں ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. حافظ شیرازی پر علامہ اقبال جو ہیں وہ یہ ہو گئے تھے ایک زمانے میں کہ بھائی وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو ہے پوری قوم کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا, لوگوں کو عشق اور محبت کے ایک عجیب چکر میں جو ہے انہوں نے پھنسا دیا. لیکن حافظ شیرازی کی باتیں جو ہے وہ کچھ اور تھی, وہ عشق کی بات کچھ اور تھی. بعد میں جو ہے واقعی علامہ اقبال کی حیات میں جو ہے وہ مختلف مراحل سے آپ گزرے ہیں. خود حضرت سلیم چشتی جو ہیں وہ انہوں نے لکھا بھی کہ پہلے آپ وحدت الوجود کے بالکل مخالف تھے, پھر بعد میں جو آپ کے اشعار وغیرہ اسی رنگ میں آٹومیٹک آتے چلے گئے. تو یہ بندے کی پر یہ ہے کیفیات ہے مختلف جو اس پر وارد ہوتے رہتے ہیں, اسی کے مطابق اس کے نظریات بھی بنتے رہتے ہیں. تو یہ ایک اور بات ہے. لیکن کلی طور پہ اس طرح کا انکار کرنا, تصوف کا انکار دے رہے ان شتیہات کی وجہ سے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے تصوف کے بارے میں. حضرات القدس صفحہ نمبر 117 116 بھی آپ دیکھیں تو اس طرح کی عبارات آپ کو ملیں گی. جب تک کافر نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا, اور جب تک اپنے بھائی کا سر نہ کاٹے مسلمان نہیں ہوتا, اور جب تک اپنی ماں سے جفت نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوتا. اب دیکھیے اس طرح کے الفاظ, کوئی بولے اللہ توبہ, یہ اس طرح کی ہے, یہ ان کے ہے. ارشاد الصالحین میں حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے یہ الفاظ ہیں اور یہ عبارات انہی کی ہے. تو شتیہات سے جو ہے جو ولی ہوگا اور ولایت کے مراحل کو طے کرے گا, وہ اس طرح کی حالت سکر میں وہ کچھ باتیں اس طرح کی کہہ جائے گا. تو اس کے جو اصول ہے اسی کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا. شیخ محی الدین ابن عربی نے کیا نبوت کی انگوٹھی چاندی کی اینٹ ہے اور ولایت کی انگوٹھی سونے کی اینٹ ہے. آپ دیکھیے تو کیا آپ کافر کہہ دیں گے ان کو کہ بھائی ولایت کی انگوٹھی کو سونے سے تعبیر, سونے کی کہا, اور نبوت کی انگوٹھی کو چاندی کے کہا. اس کے معنی وہ مفہوم کو سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات ہے. بہت گہرا علم چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تصوف کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ یہ تو وجدانی ہے. تصوف جو علم ہے یہ وجدانی علم ہے. تو اس کو جب تک آپ کو گزار نہیں لیں گے تو اس طرح کے عبارت کو, اقتباس کو یہی کر دیں, آپ وہ چھوڑ دیں, یا پھر کسی کامل مکمل مرشد سے جو ہے نا وہ ملیں تو وہ کچھ بات آپ کے شاید پلے پڑ جائے. تو یہ سب چیزیں بہت کتابوں میں بھرے پڑے ہیں. اور آگے انہی کا دیکھیے عبارات سب خاتم النبوت خاتم الولایت سے معارف اور علوم اخذ کرتے ہیں. نبوت کا جو خاتم ہے, مطلب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الولایت, جو ولایت کا جو خاتم ہے, ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ لگتی ہے نا کہ توہین والی بات کہ بھائی جو نبوت جن پر یہ ہے وہ ولی سے جو ہے, نبی جو ہے ولی سے کیسے وہ علم اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اخذ کریں گے. لیکن یہ سب کی گہرائی ہے, بہت گہرائی ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو لگے گا کہ نہیں بات تو درستی ہے, لیکن ہے بڑی گہری بات. اور اس کو چونکہ شکر کے مطلب انداز میں کہی گئی ہے تو یہ کفریہ عبارت لگتی ہے. حالانکہ دیکھیے قرآن مجید میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ید اپنے لیے استعمال کیا, ساق استعمال کیا ہے, استوا کا لفظ ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کہتے ہیں کہ متشابہات میں یہ سب داخل ہے, اس پر زیادہ غور نہ کیا جائے. تو بھائی شتیات پہ آپ غور کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ اس منزل پہ پہنچیں گے تو خود سمجھ جائیں گے کہ اس طرح کی عبارات کے معانی و مطالب کیا ہے. تو چھوڑے بھائی اس کو. اب اس کو پکڑ کے جو ہے وہ پورے تصوف کو اور اہل تصوف سے جو ہے لوگوں کو بزن کرنے کی مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی بالکل یہ چیزیں ہیں. یہ ہے ہی نہیں. اہل تصوف جو ہے وہ بہت کامل ترین اخلاق میں اونچے درجے پر فائز ہے. ان کی حیات میں آپ دیکھیے کہ کس طرح کی حیات انہوں نے گزاری ہے. اور شتیہات کا بس اس طرح, یہ تو بھائی قرآن کریم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ سے وہ بہت بالا تر ہے, اور اس پر جو ہے اگر عام آدمی نظر ڈالے تو تنقید
وہ پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ کیا قرآن پہ بھی آپ تنقید کریں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے جو تینوں واقعات ہیں، میں اشارہ صرف کر رہا ہوں ہے نا، وہ کسی بھی شریعت کے مطابق کیا وہ جائز تھے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ شریعت کے بالکل امین بنائے گئے تھے اور صاحب شریعت تھے، تو آپ نے تنقید بھی کی ان پر، لیکن وہ ایک الگ علم تھا. تو بھائی یہ جو ولایت کا علم ہے بالکل ایک الگ علم ہے. اس کی جب تک گہرائی و گہرائی میں آپ نہیں جائیں گے آپ کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. حدیث میں نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح دکھتا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ کلام نہ کریں. اس طرح کی یہ سب شتیہات اور بہت فرمانے خیز یہ سب عبارات ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ایک بے ریش بغیر داڑھی اور بغیر بال لڑکے یا نوجوان کی شکل میں مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہوئے دیکھا. نوجوان کی طرح میں نے اپنے رب کو دیکھا. اس کے مطلب پر آپ غور کریں تو کیا ہے یہ حدیث میں ہے. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اس راہ میں بہت سے ایسے پھول کھلتے ہیں جن سے بعض کو ہدایت ہوتی ہے اور بعض گمراہ ہو جاتے ہیں. حضرات القدس صفحہ نمبر 103. حضرت مجدد کو بھی ایک عبارت کی وجہ سے بادشاہ جہانگیر کے پاس جو ہے وہ لے جایا گیا تھا. بادشاہ نے آپ سے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یوں لکھا ہے کہ میرا مرتبہ حضرت صدیق اکبر سے افضل ہے. آپ نے جواب دیا کہ آپ ایک ادنا درجے کے آدمی کو اپنے پاس بلائیں اور اس پر عنایت فرما کر اس کے کان میں کچھ کہیں. ظاہر ہے کہ وہ لامحالہ 5000 امیروں سے آگے جا کر آپ تک پہنچے گا. اس کے بعد وہ اپنے مقام پر واپس جا کر کھڑا ہو جائے گا. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا مرتبہ 5000 امیروں سے زیادہ ہو گیا. جہانگیر کا غصہ یہ جواب سن کر پھر ہو گیا. حضرات القدس صفحہ 99. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ صوفیہ کے ساتھ ہے. لیکن آپ غور کریں گے تو اس سے بالکل وہ کفر اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ زائل ہوتا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا کہ نہیں یہ سب چیز یہ باتیں جو ہیں یہ کفریہ نہیں ہیں. یہ معرفت اور بہت راز اور اسرار میں یہ سب ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں. حضرت مجدد مجید فرماتے ہیں کہ شکر و غلبہ حال توحید وجودی میں اس درجہ ہوا کہ میں نے حضرت خواجہ باقی باللہ کو یہ ربائی لکھ بھیجی جو سراسر شکر ہے. اب بالکل دیکھیے کہ یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے سخت تھے. وہ مطلب تصوف میں بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی چیزوں پر بہت وہ خود یہ ہو جاتے تھے، لیکن ایک زمانہ ان پر بھی گزرا ہے کہ ان کی ربائی کا ترجمہ آپ دیکھیے کتنا یہ ہے اور کتنا مطلب آپ ایک عام آدمی سن لے تو بولے کہ بھائی اس سے زیادہ جو ہے کافری کی بات کیا ہوگی. سنیے. افسوس یہ شریعت اندھوں کا ہے طریقہ، آتش پرست و کافر جیسا ہے یہ وظیفہ. کفر اس پری کی زلفیں، ایمان اس کا چہرہ، ہے کفر اور ایمان کا ایک ہی قرینہ. حضرات القدس صفحہ نمبر 108. یہ ترجمہ فارسی میں اشعار تھے. آپ دیکھیے کہ کفریہ ہیں کہ نہیں، لیکن یہ شتیہیات ہے. ایک وقت ہوتا ہے جو بندہ اس سے گزرتا ہے. خود فرما رہے کہ میں وحدت الوجود کے مقام سے گزر رہا تھا تو اس طرح جو ہے ظاہر ہوتا تھا، تو میں نے ایک ربائی لکھ دی اور خود اپنے پیر کے وہاں بھیج دیا. عین الخزات کی عبارت ہے جس کو تم خدا جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک محمد ہیں، اور جنہیں تم محمد جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک خدا ہے. کتنی عبارات میں آپ کے سامنے پیش کروں جو بالکل کفریہ لگتے ہیں نہیں. یہ بات سمجھیے، چونکہ اس کا بیان کرنے والا بہت بڑا ولی ہے. اس طرح کی بہت بڑی ولایت کی مطلب جو ہے میدان میں انہوں نے اپنا کھمبا جو ہے گاڑا ہوا ہے. اگر ان کو کافر کہیں گے تو بچے گا کون مسلمان بچے گا، اور کس کی مسلمانی کی آپ گواہی دیں گے؟ اور یہ اصول ہے کہ بھائی اس کا کہنے والے کو پہلے دیکھا جائے گا کہنے والا کون ہے. تو کہنے والا اگر شریعت کا امین ہے تو پھر اس کی تعویل کی جائے گی، اس کے معنی و مفہوم پر جو ہے اس کو شریعت کے مطابق ڈھالا جائے گا، نہ کہ اس پر کفر کا جو ہے وہ فتویٰ لگایا جائے گا. میں کسی بھی عبارت کے جو ہے وہ اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ سب کی جو ہے تشریح اور توضیح کروں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس طرح کی عبارت وغیرہ جو ہے یہ صرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا شفیع تھانوی کی بات نہیں ہے. یہ تمام اولیاء کرام سے اس طرح کے الفاظ شتیہات کے وہ صادر ہوتے ہیں،
اور پھر اس کی تعویل کی گئی ہے. کتابوں میں سب درج ہے اور اہل تصوف اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں. اب یہ انجینئر قسم کے لوگ تو چونکہ بالکل تصوف سے بزن ہے اور اس کو بالکل پیرل دین سمجھتے ہیں، تو وہ کیا جانیں یہ سب باتیں. مجدد صاحب نے جواب دیا یہ سالک کا ایک مقام ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ عین الخزات ایسی بات کہتے ہیں، یہ سالک کا ایک مقام ہے. جب اس مقام سے بلند ہو جاتا ہے اور افراد سکر سے آنکھیں کھولتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ پاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول سمجھتا ہے، جیسا کہ ابتدا میں جانتا تھا. یہ ایک مقام ہے، وہاں پہ بالکل وہ بندہ اور خدا بالکل ایک جیسا ہو جاتا ہے. لگتا ہے بس سب پناہ بس سب ایک ہی ہے. ظاہری یہ وحدت الوجود کے ہی وہ مراحل میں جو ہے ایسا ہوتا ہے. مکتوبات امام ربانی جلد سوم مکتوب نمبر 80 صفحہ نمبر 103 198 میں آپ دیکھیے. حضرت مجدد فرماتے ہیں مشائخ قدس اللہ اسرارہم میں سے جس نے بھی شطحیات سے کلام کیا ہے اور ظاہر شریعت کے مخالف باتیں کہی ہیں، وہ سب سکر کے مقام میں تھے. ان کا ظاہری مطلب نہیں لیا جائے گا. مسلمانوں، یہ سکر کا جو مقام ہے ایک مستی کا مقام ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان اکابر ارباب سکر کی تقلید میں سیدھے رستے سے بھٹک گئی ہے. تو ارباب سکر پہ اس طرح کی عبارت کے پیچھے آپ پڑھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متشابہات کے بارے میں کہا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو گمراہی تو پھر مقدر ہے. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا، وہ اولیاء کرام کی ان شطحیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی پوری زندگی جو بالکل شریعت کی آئینہ دار ہوتی ہے اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. تو یہ ظاہر یہ گمراہ ہوں گے. تو اس طرح کے لوگ راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں اور گمراہی اور نقصان کے کوچا میں جا پڑتے ہیں اور انہوں نے اپنے دین کو برباد کر لیا. ایسے لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں، جن کو اور تو کچھ ہے تصوف کا کچھ سمجھتے نہیں کہ تصوف نام ہی ہے بھائی شریعت کی انتہا، بولے بالکل انتہا پر جو ہے آپ کو پہنچا دے کہ شریعت جو ہے مکمل آپ کو اوڑھنا بچھونا بن جائے. لیکن نہیں، کچھ لوگوں کو بس ان شطحاتی میں مزہ آتا ہے. مخالفین اور منکرین یہ دونوں مطلب جو لوگ مخالف ہیں وہ بھی، اور جو لوگ ماننے والے ہیں، جو تائید کرنے والے ہیں، ان میں بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے کہ وہ شطحاتی کو لے کر کے وہ کھیل رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ ان باتوں کا قبول کرنا کچھ شرائط سے مشروط ہے جو ارباب سکر میں تو پائی جاتی ہیں اور ان میں مفقود ہے، آپ میں تو ہے ہی نہیں. ان شرائط میں سے سب سے بڑی شرط اللہ تعالیٰ کے سوا کو بھول جانا ہے. وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے، مخلوق کو بھول چکا ہے. چنانچہ باوجود اس طرح کے سکر آمیز کلمات کے یہ حضرات شریعت پر سخت استقامت رکھتے ہیں. منصور باوجود ان الحق کہنے کے قید خانہ میں پاؤں میں بھاری زنجیریں ہوتے ہوئے بھی ہر رات 500 رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا اور وہ کھانا جو ظالموں کے ہاتھوں سے اس تک پہنچتا تھا اگرچہ وہ حلال تھا نہیں کھاتا تھا. اور خبردار مثالی صورتوں میں ظہور اور خیالی کشف کی بنا پر اہل سنت و جماعت کے مقررہ عقائد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور اپنے خواب و خیال پر مغرور نہ ہوں کہ اس فرقہ ناجیہ کی مطابعت کے بغیر نجات متصور نہیں ہے. اب دیکھیے کہ یہ مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ عقائد کا معاملہ اور یہ کیا اہل سنت والجماعت کے جو عقائد مقرر ہیں اس سے بالکل قدم نہ باہر کشف اور اس سب چیزوں کی اس پہ نہ پڑیں کہ یہ، اور یہی اصول بھی ہے کہ یہ نس نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں بس وہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی چیزیں ہیں کہ جو چیزیں آپ نے علم سے جانا تھا وہ مشاہدے میں جو ہے وہ باتیں آ جائیں اور آپ کا ایمان جو ہے وہ شہودی ہو جائے. یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ ان سب صوفیہ کی باتوں کو لے کر اہل سنت کے عقائد کو وہ نہیں بنا سکتے، اور اس کو یہ جو اکابر اہل سنت والجماعت ہیں جو ان کو بنانے والے ہیں اسی کی اتباع کی جائے گی. اگر نجات کی آرزو رکھتے ہو تو دل و جان سے ان بزرگواروں کی اتباع میں کوشش کرو. اب دیکھیے کہ مجدد صاحب اتنے بڑے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں. بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولایت میں یہ مقام رکھنے کے باوجود امام حنبل کے وہ مقلد رہے ہیں. تو یہ شریعت میں جو ہے بالکل وہ متعین ہے. صوفیہ کی باتیں وہ تصوف میں چلیں گی.
ہے نا، وہ شریعت میں نہیں چلیں گے، علم الفقہ میں نہیں چلیں، وہ الگ ہے. اگر وہ خود فقیہ ہے اور وہ فقیہ ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہے کوئی صوفی، تو وہ الگ بات ہے نا. لیکن صوفیہ کی باتیں وہ فقہ میں لانا وہ نہیں ہے، تفسیر میں لانا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ صوفیہ کی باتیں وہ تصوف کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن وہاں ان کے ماہرین کی بات مانی جائے گی. یہ اصول متعین ہے. کہاں گمراہی ہے بھائی، اور کہاں آپ بھٹک گئے؟ علماء کی طرف جو کہ دین کے اکابر ہیں، غلطی کی نسبت کرنا غلط محض اور محض غلطی ہے. ہم پیچھے رہ جانے والے کمزور لوگوں نے دین اور شریعت کو علماء سے حاصل کیا ہے. ابھی کچھ لوگ جو ہے علماء پہ کیا تنقید کر رہے ہیں. ظاہر ہے میری مراد آپ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ علماء نے چھپا دیا اور یہ کر دیا. ہم تو خود ہی دین کو جو ہے وہ کتابوں سے حاصل کریں گے. ارے بھائی کتاب آئی کہاں سے؟ کتاب لکھا کس نے؟ کیسے جاہل ہو کیسے؟ وہ تو اشخاص ہیں، یہی لوگ تو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علم کو کتاب میں درج کر دیا ہے. لیکن تم کہاں علماء سے بچو گے؟ اور مذہب و ملت کو ان کی برکات سے اخذ کیا ہے. دیکھیے یہ ہے، یہ حکمت کی بات، یہ علم و حکمت کی بات ہے. اگر ان میں تان کرنے کی گنجائش ہو تو شریعت و ملت سے اعتماد اٹھ جائے گا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اگر آپ علماء سے، اس کا مطلب اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو علماء سے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، خاص طور سے اکابر علماء سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ انہوں نے اپنی رائے سے بات کر دی، امام احمد، ان لوگوں کی کسی کی اقتدا کی ضرورت نہیں ہے. ان پر جو ہے تھوڑے ہم کو، میرے پاس تو کتاب موجود ہے، قرآن اور احادیث موجود ہے، بس ہم جو ہے خود سے جو ہے وہ اجتہاد کر لیں گے یا خود چلیں گے. تو ہرگز ان کے پیچھے مت چلیے، یہ گمراہ کر دیں گے. یہ پوری جب علماء سے آپ کا اکابر سے جو اعتماد اٹھ جائے گا تو پوری شریعت ڈھہ جائے گی. یہ اصول ہے، یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین پر تانا کرنے والے کو گمراہ اور بدعتی کہا جائے گا، اور اس کے تان کو گمراہی اور دین میں شکوک پیدا کرنے کے اسباب سے شمار کر کے اس کے بطلان کا حکم کیا ہے. یہ ان سب مکتوبات میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 103/1354. مجدد صاحب کو پڑھنا ہوگا اگر آپ کو ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں بزرگ کے حال کو اس کے قال کے ترازو سے نہ تولنا چاہیے، کہ اس کے حال کو اس کے قال کے ترازو میں نہ تولنا چاہیے. اصول میں بتا رہا ہوں کہ آپ یہ اصول سمجھ جائیں گے نا تو تصوف میں پھر گمراہ نہیں ہوں گے. کوئی شخص جو ہے اولیاء کرام سے آپ کو کاٹ نہیں سکے گا. شاید وہ بات ابتدا یا وسط میں کہی ہو اور اس کے بعد کئی مرحلے اس سے آگے نکل گیا ہو، کیونکہ وہ تو مقامات سے گزر رہا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس مقام پہ اٹکا ہے وہاں اس سے وہ الفاظ نکل گئے ہوں، بعد میں جو ہے شریعت میں استقامت حاصل ہو گئی ہو. اس لیے جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، پہلے آپ دیکھیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ کہنے والا یہ ہے، پھر اس کی پوری زندگی پڑھیے کہ اس کی پوری زندگی شریعت کے مطابق رہی ہے یا نہیں رہی ہے، اور اس کے ماننے والے کتنے اہل شرع ہیں یا نہیں ہیں، تو بات بالکل صاف ہو جائے گی. مکتوبات امام ربانی جلد سوم صفحہ نمبر 208/1460. تصوف ایک وجدانی چیز ہے، جو اصل بات ہے. یہ کتابوں سے پڑھنے سے یہ علم حاصل ہوگا نہیں. وہ جتنی بھی آپ کتاب پڑھ لیں، عوارف المعارف پڑھ لیں، کشف المحذوب پڑھ لیں، مکتوبات پڑھ لیں، لیکن جب تک کہ آپ کو کوئی پیر کامل مکمل نہ مل جائے اور آپ اس کے مقامات خود تعین نہیں کریں تو شطحات کے صحیح معنی و مفہوم اور اس طرح کے معاملات کیوں آتے ہیں اس کی گہرائی تک آپ نہیں جا سکیں گے. جس نے پایا اس نے معلوم کیا، اور جس نے نہ چکھا اس نے نہ جانا. ظاہر ہے جب آپ نے چکھا ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باتیں کیسے درست ہیں. تو جس نے چکھا ہے وہ تو سمجھ گیا، اور جس نے نہیں چکھا، یہ بات تھوڑی الگ ہے. لیکن تھانوی نے بھی یہی بات کہی ہے. بات تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے لیکن ہے بالکل گہری بات، اور یہاں پہ بالکل جو ہے وہ فٹ ہے. وہ بات ہوتی ہے کہ نامردوں کو کیا معلوم کہ لذت جمع کیا چیز ہے. جمع آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہیں کہ لذت جمع کا جو ہے اس کا جو لطف ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کو تو مرد ہی کوئی سمجھ سکتا ہے. نامردوں کو اس کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ بتائیں گے تو وہ بالکل انکار کر دے گا، کیونکہ اس نے اس کا ٹیسٹ چکھا ہی نہیں ہے. تو مثال عجیب ہے، لیکن جب تھانوی جو بات کہتے ہیں اس میں بہت گہرائی ہے. قلم اس جگہ پہنچا تو قلم این جا رسید،
सर बाशिकस्त, कलम इस जगह पहुंचा तो उसका सर टूट गया। ये सब कुछ बल्कि रूह, सिर, खफ़ी और अख्फा के तमाम कमालात का हुसूल हुजूर सैयदुल मुरसलीन की मुताबियत और पैरवी के साथ वाबस्ता है। मकतूबात जिल्द अव्वल सफ़ा 97। ये देखिए बात आ गई कि अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा नहीं कर रहे हैं, शरीयत की जो है शरीयत से अलग हटकर कोई तरीक़त चलाना चाहते हैं, वो तो तरीक़त है ही नहीं, वो तसव्वुफ़ है ही नहीं। हाँ, ये और बात है कि इस इल्म को हासिल करने के दौरान या इसके किसी मंजिल में जो है इस तरह की शुतिहात और गलबे हाल जो है वो पैदा होता है और ये होता है। लेकिन जो शख्स जो है इन तमाम मनाजिल को तय कर लेता है तो फिर देखिए कि वो शरीयत का कैसा हामी बन जाता है और कैसा शरीयत पे चलने वाला हो जाता है। हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन से किसी ने पूछा कि तसव्वुफ़ की गरज़ व गायत क्या है? कहा कि बस शरीयत पे चलना आ जाए, है ना, शरीयत बिल्कुल जो है वो आपका हाल बन जाए, यही मकसूद है। सिर्फ किताबों से शरीयत पे नहीं चला जा सकता, इसलिए कि नफ्स आपके साथ है, वो उसकी तावील करेगा और चला कहीं देगा आपको लगे कि आप शरीयत पे चल रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि आप नफ्स के इत्तिबा करेंगे। शरीयत पे चलने के लिए ये तसव्वुफ़ के रास्ते से आपको होकर गुजरना होगा ताकि नफ्स से आपको खलासी नसीब हो। उलूम लदुनिया की दुरुस्ती व सेहत की अलामत ये है कि वो उलूम शरिया के साथ शरीह मुताबिकत व मवाफ़िक़त रखते हों। इससे अगर बाल बराबर भी तजावुज़ है तो वो शुक्र की वजह से है और हक़ वही है जो उलमाए अहले सुन्नत व जमात ने कहा है। इसके माँ सिवा या ज़ंदिक़ा है और इल्हाद है या शुक्र व ग़लबा हाल। सब बात क्लियर है। यार कहने वाला जो ज़ंदी का मुल्हिद है जिसको रद्द कर दिया जाएगा और कहने वाला मोमिन है, कोई वली है, तो समझना होगा कि ये शुतिहात है, ये ग़लबे हाल की में कहे हुए अल्फाज हैं। अगर समझना है तो ख़ुद आपको इससे गुजरना पड़ेगा, वरना बात तो मानी जाएगी इसमें जो है उन्हीं अकाबिर अहले सुन्नत की जिन्होंने बिल्कुल ड्राफ्ट कर दिया अहले सुन्नत वल जमात की चीज़ें और बाल बराबर भी इससे तजावुज़ नहीं किया जाएगा। मकतूबात में सब है। कश्फ व इल्हाम दूसरे के लिए हुज्जत नहीं, लिहाजा अहले कश्फ की तकलीद एहतमाल ख़ता की सूरत में जायज़ नहीं। अहले कश्फ की तकलीद नहीं की जाएगी, है ना। तकलीद तो बस उन्हीं अहले शरा की जाएगी जिनको हम आप समझते हैं, इस राह के जो मतलब लोग हैं, जो फ़क़ीह गुज़रे हैं, जो मुफस्सिरीन गुज़रे हैं। अहले तसव्वुफ़ और अहले कश्फ से अगर कोई बात कहें, है ना, तो वो बात जो है एहतमाल ख़ता की वजह से उसकी तकलीद जायज़ नहीं है। जो उनको विज़दान हासिल हो जाता है इस राह पे चलते हैं तो उनकी बात और है। और बाद मशाइख़ के इबारात में ग़लबा शुक्र में जो कुफ्र की मद और ज़ुन्नार वगैरह बांधने की तरग़ीब वाक़ई हुई है इस तरह की चीज़ें। हो सकता है कि इंजीनियर ने ये सब चीज़ें भी बाद में पेश कर दे, इससे पहले कि वो पेश करे मैं पेश कर दिया आपको बहुत सी इबारात इक़्तिबास कि आप अलर्ट हो जाएं। किस तरह की चीज़ तसव्वुफ़ में भरा पड़ा है, इससे आप जो है वो उसकी जाल में ना आए। इसके ज़ाहिरी माना मुराद नहीं है और वो उनकी तावील की गई है, क्योंकि मस्तों का कलाम ठीक माना पर महमूल किया जाता है और ज़ाहिरी और करीबुल फ़हम माना पर महमूल नहीं किया जाता, क्योंकि वो ग़लबा शुक्र के बास इन ममनुआत के इर्तिकाब में माज़ूर हैं। हर शय का एक मौसम और वक्त ख़ास होता है कि इस वक्त में वो शय अच्छी गवारा होती है और दूसरे वक्त में वही शय कभी हो जाती है, और अक्लमंद एक वक्त को दूसरे वक्त पर कयास नहीं करता। तो ग़लबे हाल में अगर वो बात कह दी गई है तो आप देखें कि जब वो हालत सह में आए हैं और बंदा जब बंदे की कैफियत में आ गया तो क्या उस तरह के अल्फाज पर वो बाजिद हैं? नहीं है। बाजिद बुस्तामी जब वो सुबहानी कहते थे और इस तरह की चीज़ें जब होती थी तो उन्होंने मुरीदों ने कहा कि आप तो ये दावा करते, कहा कि अरे ये तो कुफ्रिया, अगर मैं कहूँ तो फिर मुझे क़त्ल कर देना। तो जब वो कहते थे क़त्ल किया जाता था, क़त्ल होते नहीं थे, है ना। तो लोगों ने कहा कि आप तो क़त्ल ही नहीं हो रहे हैं, है ना। तो कहे कि भाई मुझे तो कुछ होश भी नहीं कि मैं ही ये बात कहता हूँ। तो ये तसव्वुफ़ की बातें हैं और बहुत गहराई और गिराई है। सूफिया की चीज़ों को समझने के लिए आपको किसी कामिल मुकम्मिल पीर पकड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से बस हमारी ये दुआ है कि जो लोग जो है तसव्वुफ़, सही तसव्वुफ़ जो बिल्कुल जो है शरीयत के मुताबिक जो तसव्वुफ़ है
جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے، جو مجدد الفسانی کا ہے، جو خواجہ باقی باللہ کا ہے نا، یہ تمام حضرت جنید بغدادی کا ہے، یہ تصوف جو ہے بالکل شریعت کے مطابق تصوف ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے اور اس میں آنا ہے تو سب سے پہلے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کامل اور مکمل پیر جو ہے وہ نصیب کر دے نا۔ اس کے بعد ہر بات اور ہر عبارت میں کوئی طرح کا اعتراض جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔